بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں باب اول میں ہے۔ انشاءاللہ آج جو کلمہ اور ادات شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اما ہے۔ فرماتے ہیں کہ اما لغت عرب میں دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اما حرف استفتاح یا حرف تنبیہ کے طور پر ذکر ہوتا ہے۔ اچھا، حرف تنبیہ یعنی وہی خبردار کرنا، متوجہ کرنا کہ بھائی اس اما کے بعد جو کلام ہے اس کا مضمون محقق ہے، واقع ہوا ہے، وہی توجہ کریں، متوجہ ہوں، ادھر ادھر نہ سوچیں، غور سے ہماری بات کو سنیں، دیکھیں، توجہ کریں، یہی اما۔ اچھا، آپ نے پڑھا ہے کہ جو حروف تنبیہ ہے، ہدایہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، وہ چند ہیں: اما، الا، ہا، یا، یہ حروف تنبیہ ہے۔ مثلا اما، الا، یا، یہ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں۔ خب بعض حروف تنبیہ ہیں جیسے ہا، یا یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے یا مفرد پر آتا ہے۔ ہا انتم ہا اولائی، نہ ہا انتم اولائی، درست ہے، مفرد پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ کہ بہرحال اس کے اندر کچھ اور مطالب بھی ہیں کہ جن کو عبارت میں بھی ذکر کریں گے۔ اور دوسری مرتبہ اما حقاً یا احقاً اس کے معنی میں آتا ہے۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لہذا عبارت کی طرف آئے کہ اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہے، وہ ہم تھوڑا سا تفصیل سے کریں گے۔ اما علی وجہین، اما دو طریقوں سے آتا ہے۔ احدہما، دونوں میں سے پہلا طریقہ ان تکون حرف استفتاح، حرف استفتاح بمنزلت الا کی منزلت پر ہے۔ کقول امیر المؤمنین علیہ السلام: اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی، کہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے میرے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ان مردوں کو، اما خبردار، متوجہ ہو جاؤ، لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان کو بولنے کی اجازت دی جائے، یہ جو قبروں میں مردے پڑے ہوئے ہیں، تو لاخبروکم، تم لوگوں کو بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ ان خیر الزاد التقوی، بہترین راہ توشا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یا ایک اور جملہ: اما واللہ انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، یہ بھی حضرت امیر علیہ السلام کا جملہ ہے کہ خبردار، مجھے خدا کی قسم ہے کہ انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، کھیل کود سے جو چیز مجھے روکتی ہے وہ موت کا ذکر ہے۔ کہ یہاں پر بھی اما تنبیہ کے لیے ہے۔ یا اور بھی بہت سارے مواقع ہیں کہ انشاءاللہ ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہ جو اما ہے اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ قسم سے پہلے آتا ہے۔ وَتَقْصُرُ قَبْلَ الْقَسَمِ، معمولاً یہ قسم سے پہلے آتا ہے اما، کیونکہ قسم بھی تاکید کے لیے، اما بھی تنبیہ اور تاکید کے لیے۔ کقول حاتم طائی کا جو یہ قول ہے: اما والذی لا یعلم الغیب غیرہ ویحیی العظام البیض وہی رمیم، کہ یہاں پر دیکھیں اما والذی، یہ واو قسم ہے، خبردار متوجہ ہو جاؤ، والذی، اس ذات کی قسم کہ لا یعلم الغیب غیرہ، کہ جس ذات کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا،
وَيُحْيِي الْعِظَامَ کہ یہ لا یلم پر عطف ہو رہا ہے، اور قسم اس ذات کی کہ یحیی العظام البیض جو سفید ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے، وہی رمیم کہ یہ جملہ حالیہ ہے، در حالی کہ وہ عظام بیض رمیم ہے، پاؤڈر ہو جاتی ہے، پوسیدہ ہو جاتی ہے. کہ یہاں پر دیکھیں اما قسم سے پہلے ہے. وقد تبدل حمزتها ہاءن، کبھی کبھار اما کو ہما پڑھتے ہیں، او اینن کبھی کبھار اما پڑھتے ہیں، البتہ قبل القسم، قسم سے پہلے یہ. وقلاہما مع ثبوت الالف یعنی ہما اور اما، اور اسی طریقے سے وہ حذفیا ہما اما ایسے بھی پڑھتے ہیں. اور تحذف الالف مع ترک الابدال، یا الف اما اما ایسے کر کے پڑھتے ہیں. ایک اور مثال اس قسم والے کی نہج البلاغہ میں ہے، اما واللہ لوددت ان لی بکم الف فارس، اما واللہ خبردار مجھے خدا کی قسم ہے، لوددت ان لی بکم الف فارس من بنی فراس، کاش میرے پاس تم لوگوں کے بدلے میں 1000 جوان ہوتے، شجاع ہوتے بنی فراس بن غنم میں سے. اما واللہ یہاں پر بھی آیا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَتْ إِنَّ بَعْدَ أَمَا هَذِهِ کسرت یا کسرت دونوں درست ہے، یا کسرت اس کو مکسور کیا جاتا ہے، کما تکسر بعد الا الاستفتاحیہ. کہتے ہیں اس اما کے بعد اگر انا آئے تو اس کو انا پڑھیں گے، انا پڑھیں گے، جس طریقے سے الا استفتاحیہ کے بعد بھی انا پڑھتے ہیں، کیونکہ بالاخر یہ اما اور الا یہ تنبیہ کے لیے حرف استفتاح، ان کے بعد جملہ ہونا چاہیے. خوب جب اصولاً جملہ ہونا چاہیے تو آپ اس کو انا پڑھیں گے، نہ کہ انا پڑھیں گے. مثلاً اصول کافی کے اندر ایک حدیث ہے، اما ان ابدانکم لیس لہا ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها بغیرها. کہ یہاں پر دیکھیں اما ان ابدانکم لیس لہا ثمن الا الجنہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ تمہارے ابدان اور بدنوں کی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے. فلا تبیعوها بغیرها، لہذا اپنے ابدان کو، بدن کو جنت کے علاوہ کسی چیز کے مقابلے میں نہ بیچیو. تمام شعر. الثانی ان تکون بمعنی حقاً، اما حقاً کے معنی میں ہے، او احقاً علی خلاف فی ذلک سیأتی، کہ اس میں اختلاف ہے کہ انشاءاللہ ان قریب آئے گا. وَهَذِهِ تُفْتَحُ أَنَّ بَعْدَهَا كَمَا تُفْتَحُ بَعْدَ حَقًّا. فرماتے اگر اما حقاً کے معنی میں ہو تو اس کے بعد انا کو مفتوح پڑھیں گے، جیسے کہ حقاً کے بعد آپ انا کو مفتوح پڑھتے ہیں. یہ آسان ہے. یہ وَهِيَ حَرْفٌ عِنْدَ ابْنِ خروف، ابن خروف کے نزدیک یہ حرف ہے. وَجَعَلَهَا مَعَ أَنَّ وَمَعْمُولَيْهَا كَلَامًا کہ ترکب من حرف و اسم. تو آغا ابن خروف کہتے ہیں کہ یہ اما اور اس کے بعد جو انا آتا ہے وہ اپنے معمولین کے ساتھ مل کر، یعنی اسم و خبر کے ساتھ مل کر ایک کلام کو تشکیل دیتا ہے. منتہا یہ کلام ایسا ہے کہ جس میں ایک حرف استعمال ہوا ہے اور ایک اسم استعمال ہوا ہے، کیونکہ انا اپنے معمول کے ساتھ مل کر حکم مفرد میں، تعویل مفرد میں وہ تو اسم ہوا، اور یہ اما حرف ہے، تو پس یہ کلام حرف اور اسم سے تشکیل پائے گا. اچھا ان قلتا، ہم نے تو پڑھا ہے کہ بھئی کلام کے اندر یا 2 اسم ہو یا حد اقل ایک اسم اور ایک فعل ہو، تو آپ حرف اور اسم سے کیسے کلام بناتے ہیں؟ کہا کہ بابا اسی طریقے سے یہاں پر بھی توجیہ ہوگی جیسے یا زیدو میں کرتے ہیں. خوب وہاں پر آپ کیسے کرتے ہیں؟ خوب یہاں پر بھی یہی کریں کہ وہاں پر کہتے ہیں کہ یا نائب مناب مثلاً فعل ہے، ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے، اسی طریقے سے یہاں پر اما حقن کے نائب مناب ہے. وہی حرف عند ابن خروف، ابن خروف کے نزدیک کیا ہے؟ حرف ہے. وجعلها مع ان ومعموليها کلاما، تو یہ قرار دیتا ہے اس اما کو انا اور اس کے معمولوں کے ساتھ کلاما، ایسا کلام کہ ترکب من حرف و اسم، ترکب
کیا بنے گا؟ صفت بنے گی کلامن کے لیے، ایسا کلام کہ جو مرکب ہے حرف اور اسم سے، کما قالہ الفارسی فی یا زیدو، جیسے فارسی نے یا زیدو میں کہا ہے۔ وقال بعضهم ہی اسمون، بعض نے کہا ہے کہ نہ یہ اسم ہے بمعنی حقاً۔ وقال آخرون ہی کلمتان، بعض نے کہا ہے کہ ناغا یہ دو کلمے ہیں۔ الحمزۃ للاستفہام وما اسم بمعنی شیء، یہاں پر ایک حمزہ استفہام ہے اور ما سے مراد شیء ہے، اور اس شیء سے مراد یہاں پر خصوصیت سے حق ہے۔ وذالک الشیء حق، اور وہ شیء اما ما سے مراد شیء اور اس شیء سے مراد یہاں پر حق ہے۔ فالمعنی حقاً، درست ہے۔ وہذا ہوا الصواب، آگے ابن ہشام کہتے ہیں درست یہی ہے۔ وموضع ما النصب علی الظرفیہ، کہتے ہیں کہ اس ما کا جو محل ہے وہ نسبی ہے ظرف کی بنا پر۔ کمن تصب حقاً، جس طریقے سے منصوب ہوا ہے حقاً۔ خوب فنا قول، اس قول کے اندر شاعر کا یہ جو قول ہے کہ شاعر یہاں پر کیا کہتا ہے؟ خوب شاعر کہتا ہے کہ احقاً ان نجیرت نستقل فنیتنا ونیتہم فریق، کہتے ہیں کہ احقاً یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ استفہام ہے، یہاں پر حمزہ کون سا آیا ہے؟ حمزہ استفہام آیا ہے۔ اچھا، شعر کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، فرماتے ہیں کہ احقاً، آیا، احقاً کیا یہ حق کے دائرے میں آتا ہے کہ ان نجیرت نستقل، ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ تو چلے گئے ہوں، آیا یہ حق کے دائرے میں آتا ہے؟ یعنی آیا یہ حق ہے؟ فنیتنا ونیتہم فریق، ہماری نیت اور ان کی نیت، ان دونوں نیتوں کے درمیان کیا ہے؟ فاصلہ ہے۔ اب شاید مثال یہاں پر یہ ہے کہ حقاً ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے اور افعال عموم میں سے متعلق ہو کر خبر مقدم، ان نجیرت نستقل مبتدا مؤخر ہے۔ درست ہے آقا جان؟ خوب، یہ شاید مثال تھا، اور بعد والی ترکیب تو روشن ہے، فنیتنا ونیتو مبتدا فریق خبر ہو۔ وَهُوَ قَوْلُ سیبویہ، یہ آوے سیبویہ کا قول ہے۔ ترکیب کرو ذرا بھائی، وَأَنَّ وَصِلَتُهَا مُبْتَدَأٌ، یعنی ان نجیرت نستقل، یہ ان اپنے صلے کے ساتھ مل کر، کیونکہ موصول حرفی ہے اس کے ساتھ مل کر کیا ہے؟ مبتدا، والظرف خبر ہو، احقاً، حقاً ظرف مقدم ہے، یہ خبر ہے اس کی۔ وقال المبرد حقاً مصدر لحق محذوفاً وَأَنَّ وَصِلَتَهَا فاعل، وہ کہتا ہے کہ اگر ترکیب ایسے کرو، یہ حقاً حق کا فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق ہے، اور اسی طریقے سے وَأَنَّ وَصِلَتَهَا فاعل، اور ان اور صلہ جو یعنی اسم و خبر، کیونکہ موصول حرفی ہے لہذا اس کا صلہ یہ مل کر اس کا فاعل بنے گا۔ وزاد المالکی، آغا مالکی کہتے ہیں کہ اما کا ایک تیسرا معنی بھی ہے۔ وزاد المالکی لأما معنی ثالثا وَهُوَ أَن تَكُونَ حرف عرض، آغا عرض کے لیے، خواہش کے لیے، اما تقومو، مہربانی کر اٹھے ذرا، اما تقعدو، مہربانی کر کے بیٹھے ذرا۔ وقد يدعى في ذلك ان الحمزة للاستفهام التقريري وان ما النافية، بعض کہتے ہیں کہ آغا ان موارد میں جو حمزہ ہے وہ استفہام تقریری کے لیے اور ما نافیہ ہے۔ اما تقومو، یہ حمزہ ہے استفہام ہے، یعنی ما تقومو، کیا تم کھڑے ہوتے ہو، یعنی کھڑے ہو دیگے، کھڑے ہوئے ہو تم، ایسے استفہام تقریری کا جو معنی کیا تھا کہ ایک استفہام تقریری میں ہم نے کیا معنی کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو، گزر چکا ہے، استفہام تقریر کا یہ معنی کیا تھا کہ حملک المخاطب علی الاقرار والاعتراف بامر قد استقر عنده ثبوتو و نفیو، یہ عبارت تھی۔ اب تمام شدہ اما کے بارے میں بات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور حرف ذکر کرتے ہیں کہ وہ واقعاً قابل بحث ہے اور بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے۔
وہ ہے اما. کیا ہے وہ؟ اما. فرماتے ہیں کہ یہ اما حرف شرط ہے، یعنی شرط و تفصیل و توکید، یعنی اس میں شرطیت کا معنی بھی ہے، تفصیل کا معنی بھی ہے اور تاکید کا معنی بھی ہے. اچھا یہ حرف شرط ہے، کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں حرف شرط ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فا آتا ہے. خب یہ خود بیان کرتا ہے کہ یہ شرط کے لیے. اچھا تفصیل کے لیے اس کے بھی بہت سارے موارد ہیں. تقریباً اما جو استعمال ہوتا ہے تفصیل، یعنی ایک مطلب ذکر کر دیا، اب اس کو آہستہ آہستہ تفصیلاً ذکر کر رہے ہیں کہ آیا تو پھر توکید کے لیے بھی ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، آہستہ آہستہ عبارت کی طرف بھی چلتے ہیں اور مطالب کو بیان کرتے بھی جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اما وقد تبدل میمها الاولی یاء، یعنی ایما، ایما بھی پڑھتے ہیں اس کو. وَهُوَ حرف شرط و تفصیل و توکید، یہ حرف شرط ہے، حرف تفصیل و توکید ہے. اما انہا شرطون، یہ حرف شرط ہے، فبدلیل لزوم الفاء بعدہا، اس کی بہترین دلیل آگا کیا ہے کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فا آتا ہے. دیجئے مثلا یہ آیہ کریمہ آپ ملاحظہ کریں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا. اگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، مومن ہے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز یعنی قرآن مجید کی جانب ظاہراً اشارہ ہے کہ یہ جو وحی ہے یہ پروردگار عالم کی جانب سے حق ہے. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، لیکن جو کفار ہیں وہ فلاں و فلاں طریقے سے بات کرتے ہیں. یہاں اس آیت کو اگر مکمل طریقے سے آگے پیچھے سے دیکھیں تو ایسے آیت ہے پوری، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے تحقیق اللہ استحیا اور حیا نہیں کرتا، شرم نہیں کرتا کہ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ پروردگار عالم ایک مثال پیش کرے، اعلیٰ وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ جو ایمان والے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو مثالیں وغیرہ ہیں قرآن کی شکل میں، خوب قرآن کے اندر یہ جو مثالیں وغیرہ آ رہی ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی جانب سے حق ہے. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا ایسی مثالوں سے کیا چاہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. حالانکہ وما یضل بہ الا الفاسقین، خدا ان مثالوں کے ذریعے سے فاسقوں کے علاوہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا. خوب پس یہ فا دلیل ہے کہ یہ شرط کے لیے. وَلَوْ كَانَتِ الْفَاءُ لِلْعَطْفِ لَمْ تَدْخُلْ عَلَى الْخَبَرِ إِذْ لَا يُعْطَفُ الْخَبَرُ عَلَى مُبْتَدَاهُ. خوب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بابا خوب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فا جزائیہ ہے، لقائل نہ یقول یہ فا عاطفہ ہو. فرماتے ہیں کہ فا عاطفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مبتدا اور خبر کے درمیان فا آیا ہے، تو کبھی بھی فا خبر پر داخل تھوڑی ہوتا ہے، خبر کو مبتدا پر عطف تھوڑی کرتے ہیں. الذین آمنوا مبتدا ہے، یعلمون اس کی خبر ہے، ان دونوں کے درمیان فا ہے، اب اس فا کو آپ عاطفہ تو نہیں قرار دے سکتے. وَلَوْ كَانَتِ الْفَاءُ لِلْعَطْفِ لَمْ تَدْخُلْ عَلَى الْخَبَرِ، اگر یہ فا عطف کے لیے ہوتا تو خبر پر داخل نہ ہوتا. اِذْ لَا يُعْطَفُ الْخَبَرُ عَلَى مُبْتَدَا، کیونکہ خبر اپنے مبتدا پر تو عطف نہیں ہوتی، پس یہ فا عاطفہ نہیں ہے. وَلَوْ كَانَتْ زَائِدَةً لَسَاهَ الْاِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا وَلَمَّا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَقَدْ امْتَنَعَ كَوْنُهَا لِلْعَطْفِ تَعَيَّنَ أَنَّهَا فَاءُ الْجَزَاءِ. اگر ایک اور احتمال ہے کہ اس کو فا کو زائدہ قرار دے، خب زائدہ ہو تو آپ اس کو حذف کر سکتے ہو، حالانکہ آپ اس کو حذف نہیں کر سکتے. اب یہاں سے پتہ چلا جب یہ فا عاطفہ بھی نہیں ہے، فا زائدہ بھی نہیں ہے، تو پس قطعاً یہ فا جزائیہ ہوگا. وَلَوْ كَانَتْ زَائِدَةً لَسَاهَ الْاِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا، اگر یہ فا زائدہ ہوتا تو اس سے استغنا اور بے پرواہ ہونا صحیح ہوتا، یعنی آپ اس کو حذف کر سکتے. لیکن وَلَمَّا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ، جب یہ درست نہیں ہے، وَقَدْ امْتَنَعَ كَوْنُهَا لِلْعَطْفِ،
اور یہ بھی محال ہے کہ آپ اس کو عاطفہ قرار دیں، وَلَمَّا قَضَى وَقَضَى تَعَيَّنَ أَنَّهَا فَاءُ الْجَزَاء، تو متعین ہو جائے گا کہ یہ فائے جزائیہ ہے۔ اچھا، کبھی کبھار ضرورت شعریہ کی وجہ سے حذف بھی کرتے، وَقَدْ تُحْذَفُ الْفَاءُ لِلضَّرُورَةِ، ضرورت شعری کی وجہ سے حذف بھی کر دیتے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کقول الحارث بن خالد، کہ آغا حارث بن خالد ایسے کہتا ہے فَأَمَّا الْقِتَالُ لَا قِتَالَ لَدَيْكُمُ وَلَكِنَّ سَيْرًا فِي إِرَادِ الْمَوَاكِبِ۔ آغا حارث بن خالد کہتے ہیں کہ فَأَمَّا الْكِتَابُ لَا قِتَالَ لَدَيْكُمُ، کہ یہاں پر فَلَا قِتَالَ لَدَيْكُمُ تھا، خفا کو حذف کر دیا۔ اما یہ جو قتال ہے، جنگ ہے، لا قتال لدیکم، تم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، لڑنے والے تو تم ہو نہیں، وَلَكِنَّ سَيْرًا فِي إِرَادِ الْمَوَاكِبِ، لیکن اس سیرن کو یا لاکن کا اسم قرار دیں، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر آپ تسیرو سیرن، اس طریقے سے۔ اما القتال لا قتال لدیکم، جب بھی جنگ ہو تو بھائی تم لوگوں کے پاس تو جنگ ہے نہیں، یعنی لڑنے والے نہیں ہو، لیکن تم لوگ وَلَكِنَّ سَيْرًا فِي إِرَادِ الْمَوَاكِبِ، لیکن تم لوگوں کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ تم لوگ صرف چلتے ہو اور اپنے اطراف میں بس دکھاوا دکھاتے ہو، یعنی بس ظاہر میں دیکھتے ہو، دکھاوا ہے تم لوگوں کا۔ خوب، بس یہاں پر فا معذوف ہے۔ ان قلتا، آپ نے کہا کہ ضرورت شعری کی وجہ سے حذف ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت میں بھی معذوف ہے۔ سورہ آل عمران کی 106 نمبر آیت، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہو گئے بدبختی کی وجہ سے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے یا کفر اختیار کرتے ہو؟ خب یہاں پر اما کے بعد ہم دیکھتے ہیں فا نہیں ہے، تو جواب روشن ہے بابا، آپ جیسے ہی آیت کا ترجمہ کرتے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی چیز معذوف ہونی چاہیے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ،